الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. اس سے پہلے کی آیتوں میں اس حقیقت کو واضح کیا گیا تھا کہ عبادت کے لائق صرف اور صرف اللہ ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قطعی فیصلہ سنایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. اے نبی آپ کے رب نے یہ قطعی فیصلہ سنا دیا ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا. چونکہ اللہ خالق ہے، مالک ہے، مربی و پالنہار ہے، اس لحاظ سے عبادت صرف اسی اللہ کی چاہیے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کر سکتے. عبادت کسی غیر کی بھی نہیں کر سکتے، اللہ کے ساتھ کسی اور کو عبادت میں شامل بھی نہیں کر سکتے. تو صرف عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کی جائے گی، اسی کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے. دنیا میں سب سے بڑا حق، انسانوں میں سب سے بڑا حق والدین اور ماں باپ کا ہے. اس مناسبت سے کہا گیا عبادت تو صرف اللہ کی جائے گی، البتہ حسن سلوک کرنا، اچھا برتاؤ کرنا یہ ہر ایک انسان کے ساتھ کیا جائے گا، لیکن سب سے پہلے حسن سلوک کے مستحق تمہارے ماں باپ ہیں. اور خاص طور سے ماں باپ جب بڑھاپے کو پہنچ جائیں اس کی نگہبانی کرنا، دیکھ ریکھ کرنا، اس کا خیال کرنا، اس کے خاطر و مدارات کرنا یہ اور بھی ضروری ہو جائے. پھر ماں باپ میں ماں کا درجہ باپ کی بالمقابل زیادہ ہے، کیونکہ تین مقامات پر صرف ماں کو کام کرنا پڑتا ہے، وہاں باپ کا کوئی دخل نہیں ہوتا. 9 مہینے تک ماں حمل کی مدت کو اپنے پیٹ میں بچے کو اٹھائے پھرتی رہتی ہیں. درد ذہ ولادت کے وقت کی تکلیف کو ماں برداشت کرتی ہے. پھر 2 سال تک اپنے سینے سے خون جگر پلا کر بچوں کی پرورش کرتی ہے. اس مناسبت سے باپ کے بالمقابل ماں کا 3 درجہ زیادہ رکھا گیا، جس کی تفصیل اس سے پہلے گزر چکی. ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا ہے، انہیں ڈانٹ ڈپٹ نہیں کرنا ہے، ان کی کسی بات پر اف اور اوہو تک نہیں کہنا ہے، بلکہ ان کے لیے اپنے آپ کو نرمی سے پیش آنا ہے. اپنے نرمی کے بازو کو ان کے سامنے بچھا دینا ہے. جس طرح ماں باپ بچپن میں بچوں کو گود لیتا ہے یا اس کو پکڑتا ہے، اس کے ساتھ لیٹنے کی نوبت بھی آتی ہے، تو ماں ہو یا باپ بڑے نرم انداز اختیار کرتے ہیں. اپنے ہاتھوں کی شدت اور سختی سے بچوں کے کمزور ہاتھ کو مسلا نہیں جاتا، بلکہ اسے بہت ہی نرمی کے ساتھ اٹھایا جاتا ہے. کہاں بڑھاپے میں ماں باپ کی حیثیت و پوزیشن کچھ اسی انداز کی ہو جاتی ہے، ان کی ہڈیاں بھی کمزور پڑ جاتی، ان کے جسم کے اندر طاقت و توانائی کی کمی آ جاتی، وہ بھی لڑکھڑاتے رہتے ہیں، وہ بھی گرنے کے کگار پہ ہوتے ہیں. ایسے موقع پر اولاد کی ذمہ داری ہے کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے اور بطور خاص ان کے ساتھ نرمی کے ساتھ پیش آئے. اور انسان جو خود کچھ نہیں کر سکتا ہے تو حتی الامکان ظاہری اسباب و وسائل کے اختیار کرنے کے بعد
اپنے ماں باپ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں خصوصی دعا کریں کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے میرے رب ان دونوں پر اسی طرح رحم و کرم فرما جس طرح ان دونوں نے ہمارے چھوٹے پن میں، ہمارے بچپنے میں ہمارے کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتے ہوئے ہماری پرورش و نگہداشت کی تھی۔ اب اگر کوئی انسان اس عمل میں مخلص ہے کہ نہیں ہے، لوگوں کو دکھانے کے لیے کرتا ہے کہ اللہ ہی کے لیے کرتا ہے۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ ماں باپ کو بڑی تکلیف دیتے ہیں، اور اگر ماں باپ کے کوئی رشتہ دار یا آپ کے کوئی دوست احباب گھر میں پہنچتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ بچہ ماں باپ کا بڑا فرما بردار ہے، دوسروں کے سامنے فرما برداری دکھاتے ہیں، اور جب لوگ چلے آتے ہیں تو پھر ماں باپ کو ویسی کوسنا شروع کرتے ہیں۔ قرآن نے اس سلسلے میں کہا کہ تمہارے دل میں کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے، اخلاص کے ساتھ اپنے والدین کے ساتھ پیش آتے ہو یا ریا و نمود کے طور پر اپنے والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے۔ اگر تم اپنے آپ کو نیک بنا لیتے ہو، اپنے آپ کو غلطیوں سے پاک کر لیتے ہو، اپنے آپ کو صالحین کی جماعت میں شامل کر لیتے ہو، تو جان لو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ در حقیقت توبہ قبول کرنے والا اور غلطیوں کو معاف کر دینے والا ہے۔ اگر تم سے غلطی ہو بھی گئی ہوگی لیکن ابھی اصلاح کر لیتے ہو اور اپنے ماں باپ کے ساتھ فرما بردار بن کے زندہ رہنا چاہتے ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری توبہ قبول بھی کرے گا اور ساتھ ساتھ تمہارے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ بھی کرے گا۔ آگے کی آیتوں میں اللہ نے فرمایا وَآتِ ذَا الْقُرْبَى وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا۔ مال خرچ کرنے کی باری آئے، حسن سلوک کرنے کی باری آئے، اچھا برتاؤ کرنے کی باری آئے تو اس کے پہلے مستحق آپ کے ماں باپ ہیں۔ پھر اس کے بعد اگر آپ کے پاس اللہ نے اور وسائل دیے ہیں، اور بھی خرچ کرنے کی طاقت و قوت دی ہے، اور بھی لیاقت و صلاحیت ہے کچھ اور صرفہ کریں، تو کہا آپ کے مال کے اور آپ کے حسن سلوک کے جو دوسرے نمبر پر مستحق ہیں وہ آپ کے قرابت دار رشتہ دار ہیں۔ فرمایا وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، قرابت دار کو، رشتہ دار کو اس کا حق ادا کیجیے۔ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ، جو مسکین ہے، غریب و نادار ہے، اور جو مسافر ہے ان کو بھی ان کا حق دیجیے۔ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، اور یاد رکھنا فضول خرچی نہ کرنا۔ قرابت دار کو جو مال دیا جاتا قرآن نے کہا اس کا حق ہے۔ ایک آدمی اگر غریب ہے وہ آپ کے قرابت دار ہیں، یا قرابت دار نہیں ہے وہ غریب ہے، مسکین ہے، محتاج ہے، آپ ان کے ساتھ اچھا سلوک و برتاؤ کرتے ہیں، اس اچھا سلوک و برتاؤ کرنے کا ثواب کو ملے گا۔ فرمایا اگر آپ اسے زکوٰۃ ادا کرتے ہیں یہ اس کا حق ہے جو آپ دیتے ہیں، اور اگر آپ کے رشتہ دار ہیں اور مالی اعتبار سے مجبور ہے، وہ آپ کے مال کے مستحق ہے، حقدار ہے، تو اگر آپ اسے مدد کرتے ہیں، اس مدد کے ذریعے سے احسان نہیں جتا سکتے کہ آپ ان کو ان کا حق دے رہے ہیں، جو اللہ نے ان کا حق آپ کے ذمے لگا دیا ہے وہ حق ان کو دے رہے ہیں۔ جب حق ان کو دے رہے ہیں تو ان پر احسان کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ بھائی کسی کو آپ نے یوں ہی دیا تو وقتی دور سے سمجھ میں آتا ہے کہ ہم آپ پر احسان کیا، اتنا مال دے دیا، لیکن ایک آدمی کا مال ہمارے ذمے ہے، ہم اس کا قرضہ اتار رہے ہیں، اس کو تو نہیں کہا جا سکتا کہ ہم احسان کر رہے ہیں۔ تو اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو مالدار بنایا اور کسی کو کم مال والا بنایا، محتاج بنایا، اب محتاج آدمی کا حق اس مالدار کے مال میں لگا دیا گیا۔ اگر آپ غریبوں کی دیکھ ریکھ نہیں کرتے ہیں تو آپ کا مال پاک ہی نہیں ہوگا، اگر زکوٰۃ کی ادائیگی نہیں کرتے ہیں تو آپ کا مال پاک نہیں ہوگا، اب حقوق کی ادائیگی نہیں کرتے ہیں تو آپ کا مال صاف نہیں ہوگا۔ تو صفائی اور پاکیزگی اختیار کرنے کے لیے آپ کے ذمہ لازم ہے کہ جو مال ان بندوں کا آپ کے ذمہ لگا ہوا ہے اسے ان تک پہنچا دیجئے اور ان پر احسان مت جتائیے۔ اس کے بعد فرمایا ہے وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، فضول خرچی مت کیجیے۔ فضول خرچی کیا ہے؟ آپ کا کام 10 روپیہ میں چل جا رہا ہے، آپ 20 روپے خرچ کرتے ہیں،
اس کا نام فضول خرچی ہے۔ ناجائز چیز میں اگر 1 روپیہ بھی آپ نے خرچ کیا وہ فضول خرچی ہے، اور جائز چیز میں ضرورت سے زیادہ خرچ کر دیا اس کا نام فضول خرچی۔ مان لیے آپ غلط کھانا کھاتے ہیں، غلط قسم کی چیزیں استعمال کرتے ہیں، اس پر جو آپ کا 1-2 روپیہ خرچ ہوتا ہے وہ بھی فضول خرچی ہے، کیونکہ وہ کھانا آپ کے لیے جائز نہیں۔ اسی طریقے سے آپ 10-20 روپیہ میں آپ کا کام چل جاتا ہے، لیکن چرخارہ دار ہونے کے لیے نمائش کے طور پر لوگوں کے سامنے اپنے اسٹیٹس کو بلند رکھنے کے لیے اس میں بڑا جالا کے صرف کرتے ہیں، اس کا نام بھی فضول خرچی ہے۔ یہ فرمایا وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، فضول خرچی مت کیجیے۔ کیوں؟ إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ، اس لیے کہ فضول خرچی کرنے والا شیطان کا بھائی ہوتا ہے۔ وہ تو ہوتا ہے انسان، لیکن فضول خرچی کرنے کے نتیجے میں وہ شیطان کا بھائی بن جاتا ہے۔ کیوں؟ شیطان اپنے رب کا ناشکرا ہے، یہ انسان بھی نعمت کی ناقدری کرتا ہے، اس نعمت کا استعمال جہاں ہونا چاہیے وہاں کرتا نہیں ہے، اور جہاں نہیں ہونا چاہیے وہیں صرفہ کرتا ہے۔ اس طریقے سے یہ انسان نعمت کی قدر نہیں کیا، اور جو انسان نعمت کی نہیں قدر کرتا وہ طریقے شیطان کے نقش قدم پر چلتا ہے، اور شیطان کے نقش قدم پر چلنے والا شیطان کا بھائی بندو ہوتا ہے، اور جب شیطان جہنم میں جائے گا تو اس کے ساتھ یہ بھی جہنم میں چلا جائے گا۔ اس لیے فرمایا وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، فضول خرچی نہ کرنا۔ کیوں؟ فضول خرچی کرنے والا شیطان کا بھائی ہوتا ہے، اور شیطان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہوتا ہے۔ گویا شکر گزاری چاہیے، اور شکر گزاری اس کا نام ہے کہ جب مال آپ کو اللہ نے دیا ہے اس مال کو صحیح استعمال کیجئے، اللہ کی راہ میں خرچ کیجئے، غریب محتاج کے حقوق کو ادا کیجئے، قرابت داروں کا بھی خیال کیجئے، ماں باپ بھی خرچ کیجئے، یعنی ضرورت کے مطابق ان چیزوں کا استعمال کیجئے گا، یہ تو شکریہ ادا کرنا ہو۔ اور اگر ضرورت کے خلاف آپ نے استعمال کیا یہ ناشکریہ اور ناقدری ہے۔ یہ چیز یاد رکھیے، جس انسان کو فضول خرچی کرنے کی عادت ہو جاتی ہے وہ انسان حق تلفی بھی کرتا ہے، لوگوں کا حق چھین لیتا ہے، وہ انسان گھر میں کٹوتی کرتا ہے، گھر کے لوگوں پر خرچ کرنا اس کی ذمہ داری ہے، وہاں کاٹتا ہے، وہاں سے بچا کے رکھتا ہے۔ اب دوست احباب کی مجلس میں گیا، وہاں جس طرح چاہتا وہاں استعمال کرتا ہے۔ بڑے بڑے ریسٹورنٹ میں گیا، اپنے دوستوں کے سامنے شان بگاڑنے کی نوبت آئی، وہاں اس کا استعمال کرتا ہے۔ پہننے اوڑھنے کی کچھ باتیں آتی ہیں عام طور سے جس سے آپ کا کام چل رہا ہے چل جانا چاہیے، لیکن لوگوں پر اپنا روب جمانے کے لیے اس قسم کے لباس آپ پہنتے ہیں۔ اپنا اسٹیٹس کو بلند رکھنے کے لیے اگر کوئی کام انسان کرتا ہے اس کو اپنی چیز دکھائی دیتی ہے، باقی دوسروں کی حق تلفی ہو جائے اس کی پرواہ نہیں کرتے۔ اس لیے سنگ سنگ فرمایا، کیا فرمایا کہ قرابت داروں کو، مسکینوں کو اور مسافروں کو اس کا حق دے دیجئے، اور فرمایا ساتھ میں فضول خرچی مت کیجیے۔ جب ان کو دے رہے ہیں فضول خرچی ہوگی کیا نہیں؟ ان کو دینے میں کوتاہی کرو گے تو فضول خرچی ہو جائے گی۔ کیسے؟ تم اپنے کام میں لگاؤ گے، لوگوں کے سامنے جیب میں کچھ پیسے لے کے جاؤ گے، دوست کے سامنے شان بگاڑو کہ میرے پاس ہے۔ جہاں خرچ کرنے کی باری تھوڑی موڑی آئے وہاں زیادہ خرچ کرو گے، پتہ چل رہا ہے کہ لڑکا بڑا خرچ کرتا ہے، یہ آدمی بڑا خرچیلا ہے، یہ کتنا بانٹتا ہے۔ تو یہ صرف اپنی مزاج میں بڑائی پیدا کرنے کے لیے انسان اس قسم میں کام کرتا ہے، اور جو ایسی حرکت کرتا ہے اس کے ذمہ بہت سارے لوگوں کے حقوق ہوتے ادا نہیں کرتے۔ وہ اپنا بھی حق ادا نہیں کرتا، ماں باپ کا حق ادا نہیں کرتا، بیوی بچوں کا حق ادا نہیں کرتا، قرابت دار رشتہ دار کا حق ادا نہیں کرتا، مسکین و محتاج اور مجبور و قلاس کے بھی حق ادا نہیں کرتا۔ وہ سوچتا ہے سب ہمارے اوپر خرچہ ہو۔ اس لیے فرمایا فضول خرچی مت کرنا، کیونکہ فضول خرچی کرنے والا شیطان کا بھائی ہوتا ہے، اور شیطان اپنے رب کا بڑا ناشکرا اور ناقدرہ ہوتا ہے۔ شیطان شکریہ ادا نہیں کرتا۔ اسی طریقے جو انسان شکریہ ادا نہیں کرتا وہ شیطانی صفت اپنے اندر پیدا کرتا ہے، اور وہ بھی اپنے آپ کو شیطان کا بھائی بندو بنا لیتا ہے۔
وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُل لَّهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا۔ ایک انسان کسی کے سامنے دستے سوال دراز کیا، اس سے کچھ مانگ رہا ہے، ضرورت کے مطابق اس کے گھر پہ پہنچ گیا، بھائی ہماری تھوڑی مدد کر دیجیے۔ اگر آپ اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ اس کو کچھ دے سکیں، آپ کے پاس نہیں ہے، یا جلد بازی میں آپ کہیں جا رہے ہیں، کاروبار کے لیے جا رہے ہیں، نوکری کی تلاش میں جا رہے ہیں، روزی روٹی کے حصول میں جا رہے ہیں، اور آپ کو دیری اور تاخیر ہو رہی ہے، اسی وقت کوئی انسان آپ سے مانگنے کے لیے آیا، اگر آپ اس کو دینے میں لگ جاتے ہیں تو آپ کا وقت بیتے گا، گاڑی چھوٹ جائے گی، آفس پہنچنے میں دیری ہو جائے گی، اس قسم کی اگر باتیں ہوتی ہیں، یا آپ کے پاس کچھ ابھی دینے کو نہیں ہے، آپ کوشش کر رہے ہیں کہ شام تک کچھ دیر کے بعد ہمارے پاس آ جائے گا تو ہم ایسے سوال کرنے والے کو دے دیں گے، ایسے ہی انسان کے ساتھ آپ کا ویوہار کیسا ہونا چاہیے؟ اگر کسی نے آپ سے مانگا ہے اور آپ اسے وقتی طور سے دینے کی پوزیشن میں نہیں ہیں تو کیا کریں؟ اس کا طریقہ قرآن سکھلایا ہے۔ وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُل لَّهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا، اور اگر آپ ان سے اعراض کریں، منہ پھیر لیں، ملنا نہ جائیں، ابتغاء رحمت من ربک، اپنے رب کی رحمت کے چاہنے کی وجہ سے، ترجوہ جس کی تمہیں امید ہے، فَقُل لَّهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا، ان میں نرمی سے بات، ان سے نرمی سے بات کریں، معاف کر دیجیے، معذرت ہے، بعد میں آپ کو دیکھ لیں گے، ایک ضروری کام میں ہے، اس طرح اس کو دل شکنی بھی نہ ہو، اسے ڈانٹنا ڈپٹنا بھی نہ ہو، اسے دھتکارنا اور پھٹکارنا بھی نہ ہو، بلکہ اپنی جانب سے عاجزی کا اظہار کریں، آپ کیجئے تھوڑی ہم مشغول ہیں، ہم کچھ دیر کے بعد دیکھ لیتے ہیں، ابھی میرے پاس پیسے آنے والے ہیں، آپ کی انشاءاللہ ضرورت پوری کر دیں گے۔ اس طریقے سے انسان کا دل بڑا ہو جائے گا، ہم نے مانگا تو ہمیں بے عزت نہیں کیا، بلکہ وہ ہمارے حق کو سمجھنے کے لیے تیار ہے اور بڑی نرمی سے ہم سے گفتگو کر رہے ہیں۔ قرآن نے کہا اگر آپ دینے کی پوزیشن میں نہیں ہیں اور اس سے کنارہ کشی اختیار کرنا چاہتے ہیں، اس امید کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ملنے والی ہے، اس کے امیدوار بھی ہیں اور اس کی چاہنے، اس کی طلب کرنے میں لگے ہوئے بھی ہیں، اور کوئی آدمی آپ کو اسی صورت میں مانگنے کے لیے آ جائے اور آپ اسے کنارہ کشی اختیار کرنا چاہتے ہیں تو کہا فَقُل لَّهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا، ان سے نرمی سے بات کی، مت کہ جس وقت چاہتے ہو چلے آتے ہو، کام کاج گھڑی میں دیکھتے نہیں ہو، کہاں سفر کرنے گیا اسے مانگ لیتے ہو، نہیں، بھائی معذرت ہے، معاف کر دیجئے، ہم کچھ دیر بعد سمجھ لیں گے، ہم آیا تو دیکھ لیتے ہیں، دکان سے آتے ہیں، آفس سے آتے ہو دیکھ لیں گے، اس قسم کی نرمی سے بات کیجئے تاکہ ان کی دل شکنی بھی نہ ہو اور آپ کی جانب سے نرم گفتگو کرنے کے نتیجے میں اس کی امید بھی آپ کے ساتھ لگی رہے۔ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا، اپنے ہاتھ کو اپنے گردن سے لٹکائے مت رکھ، وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ، اور پورے طور سے اپنے ہاتھوں کو کھول کے ہی مت رکھ، فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا، ورنہ تم ملامت زدہ اور عاجز و درماندہ ہو جاؤ گے۔ مطلب کیا ہوا؟ اللہ نے آپ کو مال و دولت سے نوازا ہے، آپ کو درمیانی راستہ اپنانے کا حکم دیا۔ کوئی آدمی آپ سے مانگنے کے لیے آیا، آپ نے گردن سے اپنے ہاتھ کو اس طرح لگا دیا، وہ مانگ رہا ہے، اب ہاتھ کھول ہی رہے ہیں، جب ہاتھ کھولیں گے پاکٹ میں جائے گا، روپے نکالیں گے ان کو دیں گے، آپ کا ہاتھ کھل نہیں رہا ہے، گردن سے چپکا ہوا ہے، لگا ہوا ہے، سٹا ہوا ہے۔ فرمایا وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ، اپنے ہاتھوں کو گردن سے باندھے ہوئے لٹکائے ہوئے مت رکھ، یعنی بخیلی مت کرو، بلکہ ہاتھ اتارو، ہاتھ کھولو، پاکٹ جیب میں ڈالو، جھولا اور پرس میں ڈالو، وہاں سے کچھ نکالو اور اسے دو، یہ تو وہ بخیلی۔ دوسرا وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ، اور ایسا ہی مت کرو پورے طور سے ہاتھ کھول دو، تمہارے پاس جو کہ سب کچھ لٹا دیا اور بعد میں پچھتا رہو تو ہماری ضرورت پوری کرنے کے لیے نہیں ہے، یہ بچے ہمارے گھر میں انتظار میں ہیں، بیوی سے کہا کیا ہم آ کے سامان لا کے دے رہے ہیں،
بچے کی ضرورت پوری کرنے کے لیے آپ ان کو وعدہ کر کے آئے ہیں، آپ کے ہاتھ ملا سب لٹا دیا، ایسا ہی مت کیجیے۔ وَلَا تَبْسُطْ كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا، اگر ایسا کرو گے تو ملامت زدہ ہو جائے، گھر پہنچو گے بیوی لان تان کرے گی، بچے لان تان کریں گے، ماں باپ لان تان کریں گے۔ صبح ہم لوگ آپ کی منتظر تھے، انتظار بیٹھے ہوئے تھے، لیکن معاملہ ایسا کچھ دینے کے لیے اب تیار نہیں ہے، ادھر سے ہی ملامت ہو رہی ہے۔ دوسری بات، سب پیسہ آپ کا ختم ہو گیا، کاروبار کیسے چلائیں گے؟ پونجی بھی آپ نے ختم کر دیا ہے، تو آگے کام کس طرح کریں گے؟ اس طرح عاجز و درمادہ رہ جائیں گے۔ تو کہا پورے طور سے ہی خرچ مت کر دو کہ تمہارے پاس پونجی بھی نہ بچے، اپنے بیوی بچوں کی پرورش کرنے کے لیے کچھ مال بھی نہ بچے، گھر کے لوگ، ماں باپ، رشتہ دار اور دیگر تعلقات کے لوگوں کچھ دینے لینے کی کوئی معاملہ ہی نہ ہو سکے، ایسا ہے مت۔ نہ بخیلی کرو اور نہ فضول خرچی کرو، نہ پورے طور سے ختم کر دو اور نہ پورے طور سے روک لو۔ کیا کرو؟ اعتدال کا راستہ اپناؤ، ہاتھ کھولو، کچھ ان کو بھی دے دو، کچھ بچا کے رکھو، بیوی بچے کا حقوق بھی ادا کرو، یہ اعتدال کا راستہ ہے۔ اگر کوئی انسان اعتدال نہیں کرتا، بخیلی کرتا ہے، تو ملامت زدہ ہوگا۔ اس کے بعد جب بھی آتے ہیں کنجوس مکھی چوس بنا ہوا دیتا ہی نہیں ہے، ملامت اس کی ہو رہی ہے۔ ایک انسان اپنے مال کو اللہ تعالی استعمال کرتا ہے، اس کا سارا جھولا خالی، سارا کیش ختم، اس کے پاس کچھ نہیں ہے، وہ عاجز و درمادہ ہے، سوچ سوچ کے پریشان ہے، ہم بیوی بچوں خرچہ کس طرح پورا کریں گے، آئندہ کاروبار کیسے کریں گے، تو عاجز و درمادہ بھی ہو جاتا ہے۔ کہا نہ بخیلی کنجوسی اپناؤ اور نہ اس طرح سے الٹے سیدھے خرچ کرو، بلکہ درمیان کا راستہ اپناؤ۔ ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، بے شک آپ کا رب جس کے لیے چاہتا ہے روزی کو پھیلا دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے روزی کو تنگ کر دیتا ہے۔ مطلب کیا ہے؟ اگر کسی انسان کو روزی زیادہ مل گئی، اس کا مطلب ہرگز نہیں کہ اللہ اس سے خوش ہے، اور کوئی انسان مالی اعتبار سے مجبور و پریشان، اس کا مطلب ہرگز نہیں ہے کہ اس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہے، ایک دم نہیں۔ رضامندی اور ناراضی کی بنیاد پر مال کا کم ہونا اور زیادہ ہونا نہیں ہے۔ کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو دے کے آزماتا ہے، کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کسی سے چھین کر لے کے آزماتا ہے۔ نہیں دیا، کمزور دیا، کم دیا، دیکھا جائے کہ بچہ اویلا تو نہیں بچاتا ہے، رونا دھونا کے لیے زاری تو نہیں کرتا ہے، آہو پکا تو نہیں کرتا ہے، نہ ہو ماتم تو نہیں کرتا ہے، نالا و شیون تو نہیں کرتا ہے، یہ دیکھنے کے لیے کہ وہ صبر تحمل سے کام لیتا ہے، اللہ بھی وشواس کرتا ہے یا پھر چلا چلی کرتا ہے۔ کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ دے کے آزماتا ہے، دیکھا جائے یہ بندہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے کہ نہیں، خرچ کرتا ہے تو فضول خرچی تو نہیں کرتا ہے، خرچ کرتا ہے تو اعتدال کے ساتھ ہی خرچ کرتا ہے کہ نہیں، یہ بخیلی کرتا ہے کہ فضول خرچی کرتا ہے، اس کو دیکھا جائے۔ مال گن گن کے سینت سینت کے رکھتا ہے، اسے بھی دیکھا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کسی کو دے کے آزماتا ہے اور کسی سے لے کے آزماتا ہے۔ تو فرمایا ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء، آپ کا رب جس کے لیے چاہتا ہے روزی کو پھیلا دیتا ہے، ویقدر، جس کے لیے چاہتا ہے روزی کو تنگ کر دیتا ہے۔ بہت سے لوگ ہیں، بہت مشہور ہے، مٹی چھونے سے وہ سونا بن جاتا ہے، اور بہت سے لوگ سونا چھوتے ہیں مٹی بن جاتے ہیں۔ کاروبار میں ہاتھ لگایا فائدہ ہی فائدہ ہے، کسی نے کاروبار میں ہاتھ لگایا اور ڈوبتا ہی چلا گیا۔ اس قسم کی صورتحال کیوں ہوتی ہے؟ کبھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے سزا کے طور پر ہے، کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے آزمائش کے طور پر ہے۔ اب بندہ اپنے بارے میں فیصلہ کرے، وہ آزمائش کی گھڑی میں ہے یا اللہ کے عذاب سے دوچار ہونے کی صورت میں۔ اگر ہم نے نافرمانیاں کی ہیں، غلطی پر غلطیاں کی ہے، تو ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ذکر الہی سے کنارہ کشی اختیار کرنے کے نتیجے میں ہم پر معیشت کو تنگ کر دیا، روزی ہماری چھین لیا، یہ عذاب بھی ہو سکتا ہے۔ یا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ دیا بہت دیا، دیکھا جائے یہ بندہ مال لینے کے بعد اتراتا ہے، فخر کرتا ہے، غرور کرتا ہے، پندار و گھمن کرتا ہے، یا صدقہ و خیرات کرتا ہے، غریب و نادار کی مدد کرتا ہے، یا کیسا کام کرتا ہے، اس کو بھی دیکھا جائے گا۔ تو اگر کسی کو اللہ نے مال دے دیا، اس کا مطلب نہیں کہ اللہ اس سے خوش ہے، اور کسی سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال چھین لیا اور غریب و محتاج بنا دیا، اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ اللہ اس سے ناراض ہے، بلکہ کیا ہے، اللہ اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے روزی پھیلا دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے روزی کم کر دیتا ہے۔ کیوں؟
انہو کان بعبادہ خبیرا بصیرا، وہ اپنے بندوں کی خبر بھی رکھتا اور دیکھ بھی رہا ہے، بندوں کے حالات سے واقف ہے۔ اگر اس بندہ کو مال دیتے ہیں، اس مال کا صحیح استعمال کرے گا کہ غلط، اللہ کو خبر ہے۔ پھر اللہ کے بندے مال جو غلط استعمال کرے کہ صحیح استعمال کر دے، اللہ اس کو بھی دیکھ رہا ہے، یہ صحیح استعمال کر رہا ہے کہ غلط استعمال کر رہا ہے۔ تو اللہ جس کے لیے مناسب سمجھتا ہے اسے اسی انداز سے دیتا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے پہ ہمیں راضی رہنا چاہیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ملی ہوئی چیزوں پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور بطور خاص بخیلی و کنجوسی سے کنارہ کشی اختیار کرنا چاہیے، فضول خرچی سے بھی بچنا چاہیے، اعتدال کا راستہ ہمیں اپنانا چاہیے، اور یہ سوچنا چاہیے کہ جو مال ہمیں دیا اس میں سے خرچ کرنے کی باری آئے تو سب سے پہلے ماں باپ پہ خرچ کریں گے، پھر قرابت دار رشتہ دار پہ خرچ کریں گے، پھر مسکین اور مسافر اور اس طرح سے غریب لوگوں کو ہم خرچ کریں گے۔ یہ جو ترتیب اسی ترتیب سے کرنا ہے، اور یہ تصور کرتے ہوئے کہ مال ہمارے ذمہ ان کا حق ہے، جسے مال کا امین و امانت دار ہمیں بنایا گیا، اس مال کو ہمیں ان پر خرچ کرنا چاہیے۔ جب خرچ آپ حق سمجھ کے کریں گے، اس کا حق میرے ذمہ ہے، اس پر احسان نہیں دکھا سکتے کہ میں نے تمہارے ساتھ یہ کیا اور ویسا کیا، بلکہ یہ سوچنا ہوگا کہ اس مال کا امانت دار اللہ نے تمہیں بنایا تھا، اس امانت کو تم نے اس تک ادا کر دیا ہے تو تم اس پر حق نہیں جتا سکتے ہو۔ اس نظریے سے اگر کوئی انسان صرف اور خرچ کرے گا تو در حقیقت وہ اعتدال کا درمیانی راستہ چلنے والا ہو، اور جو انسان درمیانی راستہ چلتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ میں وہ انسان پسندیدہ ہوتا ہے۔ اللہ سے دعا کیجیے لا العالمین ہم جملہ مسلمانوں کو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی روشنی میں عقائد و نظریات بجا لانے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔